بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون، یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ تبارک و تعالی، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر اور آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال اور عزت اور ذلت اور اقبال اور ادبار، جزا اور سزا، قومی اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اس بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا۔ اس بار بار کی تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج اور زوال اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اسے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد اور عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور رسوا، مغلوب اور محقور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز غالب ہوئی، اس طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج اور زوال کے اسباب کو اس آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء اور اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من اور سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرانے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کا مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. یعنی بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دوگنا ثواب عطا کروں گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بیچنے سے منع کیا گیا، اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ اور علامات بیان ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ توریت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا
ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اس آیت سے اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات نفسانی، خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور جا کر ملتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باتیں بھی ملا دیا کرتے۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں، معاذ اللہ۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں گھڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق اور باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔